بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ایک مختصر سا عمل ترمذی شریف کے حوالے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خلتان لا یحصیہما رجل مسلم الا دخل الجنہ. دو عادتیں ایسی ہیں یا دو چھوٹے چھوٹے عمل ایسے ہیں کہ جو بھی مسلمان ان اعمال کی حفاظت کرے گا، جو بھی مسلمان ان دو عادتوں سے متصف ہوگا، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے. الا وہما یسیر. اور یہ بھی دھیان رکھو کہ وہ دو عادتیں یا وہ دو عمل بہت ہی آسان اور بہت ہی چھوٹے ہیں، لیکن ان کے اوپر عمل کرنے والے، ان کی محافظت کرنے والے، پابندی کے ساتھ اس کو اپنی زندگی میں اپنانے والے بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں. وہ عمل کیا ہیں؟ یسبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 10 ویحمدہ 10 ویکبرہ 10. ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاوے. گویا کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 3 تسبیحات پڑھی جاوے. راوی کہتے ہیں فَأَنَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يعقدها بِيَدِهِ. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو شمار کر رہے تھے. قال، حضور نے فرمایا فَتِلْكَ 50 و100 بِاللِّسَانِ. دن بھر کی کل تسبیحات ملا کر 150 ہوتی ہیں. ایک وقت کی 30، پھر دوسرے وقت کی 30، اس طرح سے کل ملا کر گنتی ہماری اپنی زبان میں 150 کی ہوتی ہے، لیکن جب یہ 150 میزان عمل میں تولے جائیں گے تو اس وقت میں اس کا وزن 1500 کے برابر ہوگا. ایک عادت اور ایک عمل تو یہ ہوا کہ ہر نماز کے بعد بندہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنے کا اہتمام کرے، جو گنتی میں 150 اور وزن کرنے کے اعتبار سے 1500 ہوتے ہیں. دوسری خصلت یا دوسرا عمل فرمایا کہ اذا اخذت مضجعک، جب تم اپنے بستر پر لیٹو، سونے کے لیے بستر پر پہنچو، تو بستر پر پہنچنے کے بعد سونے سے پہلے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا جاوے. فَتِلْكَ 100 بِاللِّسَانِ. زبان کے پڑھنے کے اعتبار سے تو یہ 100 ہیں، وہ 1000 فی المیزان، لیکن یہ کل ملا کر میزان عمل میں 1000 کے برابر ہیں. فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ 2500 سَيِّئَةً. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں کون ہیں جو دن اور رات یعنی 24 گھنٹے میں 2500 گناہ کرتا ہو. ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے جو دن بھر میں
2500 گناہ کا ارتکاب کرتا ہو، 2500 2500 سیئات کا ارتکاب کرتا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا وَكَيْفَ لَا يُحْصِيهِمَا، کہ ایک مسلمان اس کی محافظت کیسے نہیں کر سکتا؟ کیوں اس کے اوپر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنا کیوں مشکل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی احدکم الشیطان وهو فی صلاته فیقول اذکر کذا اذکر کذا، کہ تم میں سے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس نماز کے دوران شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کو یاد دلاتا ہے کہ فلانا کام یاد کرو، فلانا کام یاد کرو، فلانی ضرورت کو یاد کرو۔ یہ بندہ نماز کے دوران اپنی ان ضرورتوں کی طرف، اپنے ان کاموں کی طرف دھیان کو لے کر جاتا ہے، اس کا دھیان نماز سے ہٹ کر ان کاموں کی طرف بٹ جاتا ہے، پھر جاتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ یہ بندہ سلام پھرتے ہی فوراً اس کام میں مشغول ہو جاتا ہے اور تسبیح پڑھنا بھول جاتا ہے۔ اسی طرح سے وَيَأْتِيهِ وَهُوَ فِي مَضْجِعِهِ فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ، بندہ جب بستر پر پہنچتا ہے سونے کے لیے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تسبیح پڑھے، لیکن شیطان اس کو سلا دیتا ہے اور یہ بندہ سو جاتا ہے، جس کی بنیاد پر ان دونوں چھوٹی چھوٹی خصلتوں پر، ان دونوں چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر عمل کرنا بہت ہی زیادہ دشوار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں ایک تو دو چھوٹے چھوٹے عمل ارشاد فرمائے کہ بندہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کر لے، جنت میں اس کا داخلہ یقینی ہے۔ اور دوسرا اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ جب بستر پر پہنچے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھ لے۔ زبان کے اعتبار سے یہ مختصر، لیکن میزان عمل میں یہ تولے جانے کے اعتبار سے بہت ہی وزنی ہے، اور وزنی ہونے کے ساتھ ساتھ جنت میں داخلے کی ضمانت بھی ہے۔ اور جو مشکل اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے اوپر قربان جائیں کہ انہوں نے اس کی وجہ بھی پوچھ لی تاکہ اس کا حل اور اس کا علاج بھی کیا جا سکے کہ دشوار کیوں تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ نماز کے دوران شیطانی وساوس اور شیطان کو اس بندے کی توجہ کو بھٹکانا اور دیگر ضروریات کو یاد دلا کر اس کو نماز سے غافل کر دینا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے یا یہ اس بات کا سبب ہے کہ بندہ سلام پھرنے کے بعد ان تسبیحات سے غافل ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات اس لیے ارشاد فرما دی صحابہ کرام کے پوچھنے کے بعد تاکہ بندہ اس کو بھی ذہن میں رکھے کہ چاہے کیسی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، شیطان کا کام ہی ہوتا ہے بندے کو نیک عمل سے بھٹکانا، بندے کو ان اعمال میں نہ لگنے دینا جو اس کے لیے مغفرت کا، رضائے الہی کا اور جنت میں داخلے کا سبب ہو۔ اللہ رب العزت شیطانی وساوس سے ہماری حفاظت فرماوے، ان اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرماوے جو اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں اور اللہ کی رضامندی کا سبب اور اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔